اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے یہ بنیاد ہے. اسی سے انسان دین پر چلتا ہے, اسی سے مشکل مراحل کو طے کرتا ہے, مشکل سے مشکل مراحل کو طے کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے مسجد حرام سے آپ کو یعنی بیت اللہ شریف سے آپ کو براق پہ اٹھایا گیا اور فلسطین لے جایا گیا. فلسطین بیت المقدس وہاں جب وہاں سے آپ سعودیہ سے یعنی مکہ معظمہ سے براق پر گزر کر فلسطین جا رہے تھے تو راستے میں مصر پڑتا ہے. جب مصر سے گزرے نا آپ علیہ السلام تو آپ کو ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی. تو جبریل ساتھ تھے اور میں جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فرعون کے پاس گھر میں ایک کام کرنے والی نوکرانی تھی, یہ اس کی قبر سے آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کا ایسا کیا کمال تھا کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اور جنت والی خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئی تو فرعون کو پتہ چل گیا. فرعون کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی تھی, اس کو بھی شہید کر دیا فرعون نے. اب اس کے گھر کی جو نوکرانی تھی کام کرنے والی وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی, حضرت آسیہ کی صحبت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی. تو جس نے بیوی کو نہیں چھوڑا تو وہ نوکرانی کو کیسے چھوڑے گا؟ تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا یہ تو نے کس دین کو قبول کر لیا ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مگر وہ باز نہ آئی. چنانچہ اس نے فرعون نے اسے کہا دیکھ تو مسلمان ہو جا, تو اسلام چھوڑ دے, موسیٰ کا انکار کر, مجھے اپنا رب مان. اگر تو نے میری ربوبیت کا انکار کیا نا تو میں تجھے بھی اور تیری بچیوں کو, 2 چھوٹی بچیاں بھی تھیں اس کی, تجھے بھی تیری بچیوں کو میں تیل کے کڑاہے میں بھون کے رکھ دوں گا. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نہ ڈرائیں ان باتوں سے, میں ڈرنے والی نہیں ہوں, مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, دین نہیں چھوڑوں گی میں, تمہیں جو کرنا ہے کر. چنانچہ اس نے بہت بڑی کڑھائی رکھوائی, اس میں تیل ڈلوایا اور تیل کو اتنی آگ دی کہ وہ تیل ابلنے لگ گیا. تیل جب ابلے تو وہ کتنا گرم ہوتا ہے, اس کا چھینٹا لگے تو کھال کو ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے, اتنا گرم ہوتا ہے وہ. جب وہ تیل ابالا گیا اور وہ جوش مارنے لگا تو باندی کو بھی بلایا گیا, باندی کی بچیوں کو بھی لایا گیا. ایک بچی اس کی دودھ پیتی تھی, ایک بچی اس کی چلنے والی تھی. تو فرعون نے کہا یہ تیل ہے, ابل رہا ہے, اب بھی تجھے اختیار ہے, چاہے تو مجھے رب مان, چاہے تو موسیٰ کے رب کو رب مان, تجھے اختیار ہے. وہ کہنے لگی میں تو موسیٰ کے رب کو مان چکی ہوں, اب اس کے بعد مجھے کسی کو رب ماننے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ اس نے ماں کو نرم کرنے کے لیے پہلے دودھ پیتی بچی کو چھینا. آپ اس منظر کو سامنے لائیں اور اپنے احساس کو ذرا جگائیں اور سوچیں کہ اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے, اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے. اور مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ جتنے اللہ کے نام پہ مر مٹ گئے, سولیوں پہ چڑھ گئے, آروں سے چڑھ گئے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, یہ بھی قیامت کے دن پیش ہوں گے. اور ہم اور آپ بھی جن سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا وہ بھی پیش ہوں گے. ہم کتنے شرمندہ ہوں گے ان لوگوں کے سامنے, ان لوگوں کے سامنے ہم کتنے شرمندہ ہوں گے. اور یہ جتنے نیکوکار ہیں نا, دیندار ہیں, دین کی محنت کرنے والے, ان کو یہ سوچتے رہنا چاہیے, ورنہ ان کی 4-5 نمازیں اور ان کے چلے اور سروزے اور ان کا مدرسے میں پڑھنا پڑھانا ان کو تکبر میں ڈال دے گا. اس لیے سوچتے رہنا چاہیے کہ میں ساری زندگی کچھ بھی کروں, میں تو فرعون کی باندی جیسا بھی عاشق نہ بن سکا, فرعون کی نوکرانی جیسی بھی میں
اللہ سے محبت نہیں کر سکا. میں تو اللہ کے نبی سے فرعون کی نوکرانی جیسا بھی پیار نہ کر سکا. دودھ پیتی بچی کو ماں کی گود سے چھینا اور ماں کے سامنے، یہ نہیں کہا کہ اس کی آنکھوں کو پٹی باندھ دو، نہیں، دکھایا تاکہ ماں نرم پڑ جائے. چنانچہ اس نے ماں کی گود سے دودھ پیتی بچی کو چھین کے ڈال دیا تیل کی کڑھائی میں. آپ سوچیں کیا بنا ہوگا اس بچی کا، وہ کیسے ایک دم گل گئی ہوگی، اور کیا ڈلتے ہی کیسی اس کی چیخ ہوگی، اس کی چیخ بھی نہیں نکلی ہوگی، اور ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. لیکن سلام ہے اس ماں کو، آئے ہائے، اف، سلام ہے اس ماں کی اللہ سے محبت کو کہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اور ہاتھ آگے بڑھا کے دوسری بچی بھی پیش کر دی. اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا نا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ماں کو پہلے ڈال دیتا، بچیوں کو بعد میں ڈال دیتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. لیکن وہ ظالم تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ یا تو یہ بچیوں کے جلائے جانے سے متاثر ہو جائے، اور اگر متاثر نہ ہو تو تڑپ تڑپ کے مر جائے، تڑپ تڑپ کے. چنانچہ دوسری بچی کو بھی پکڑا گیا. اچھا جب پہلی بچی کو ڈالا نا اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی قربانی کی برکت سے اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا. اس نے اپنی بچی کی روح کو اڑتے آسمان کی طرف جاتے دیکھا. جلا تو جسم ہے، روح تو نہیں جلی، روح تو جلی نہیں سکتی. جلا تو جسم تھا، روح تو نہیں جلی تھی. روح جب نکل کر آسمان کو اڑ گئی تو اڑتے اڑتے وہ اپنی ماں سے کہہ گئی، امی گھبرانا نہیں، آپ بھی آ جائیں، کٹھے چلیں گے جنت میں، آپ بھی آ جائیں، کٹھے چلیں گے جنت میں. چنانچہ ماں نے دوسری بچی بھی پیش کر دی. اس نے دوسری بچی کو بھی ڈال دیا. دوسری بچی کو بھی ڈال دیا، اور وہ بھی ڈلتے ہی گل گئی، ختم ہو گئی، تیل میں مل گئی. پھر اس نے ماں کو پکڑا. جب ماں کو ڈالنے لگے نا، ماں کو ڈالنے لگے تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے ڈال دو، لیکن ایک میری وصیت ہے. کہا کیا؟ کہ جب مجھے ڈال دو تو ہم تینوں، ماں اور دونوں بیٹیوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کرنا، الگ الگ نہ کرنا، ہم تینوں کی ہڈیاں ایک جگہ دفن کرنا. کہاں یہ کر لیں گے. چنانچہ ان کو بھی ڈال دیا گیا، اور ڈالتے ہی وہ بھی ختم ہو گئی. تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو ہزاروں سال بعد آج تک خوشبو آ رہی ہے، یہ وہی فرعون کی نوکرانی ہے جو خود بھی اور اس کی 2 بچیاں بھی اللہ کے نام پہ قربان ہوئی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے. اس لیے اللہ سے پیار کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کو اپنے دل میں بسائیں.